بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز دوستوں، میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ کچھ دیر کے لیے اچھا اخلاق نبھا لینا بہت آسان ہے، لیکن مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، لین دین ہوتے ہیں، توقعات ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں اور ان کی ناقدریاں ہوتی ہیں۔ خاندان کے لوگ، قریبی دوست جن کے ساتھ سال سال کا ساتھ ہو تو رنجشیں بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ہی کیوں پہل کریں، کتنی بار جھکیں، آخر کیوں؟ پہلے تو یہ سوچئے کہ آخر رنجش کا سبب کیا ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر دل میں ایک گرہ سی ڈال دیتی ہیں۔ پہلی گرہ کے بعد اگلی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ رشتے کی ڈوری الجھتی چلی جاتی ہے کہ سرا ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی گرہ پر ہی محتاط ہو جائیں۔ بہترین گمان دل میں لائیے، بھابھی نے کیا خبر آپ کی دی ہوئی شال اس لیے اپنی بہن کو دی ہو کہ اسے بہت اچھی لگی ہو اور وہ اپنی عزیز ترین چیز تحفہ دینا چاہتی ہو۔ جو سہیلی آپ کو کبھی خود سے فون کال نہیں کرتی، کیا خبر بہت مصروف ہو، یہ فون کھو گیا ہو، نمبر گم گیا ہو۔ تحفہ آپ جو بھی دیں، کوشش کریں کہ بس اللہ کی خاطر اور محبت بڑھانے کی غرض سے دیں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ مسلسل اچھا تحفہ دیتے ہیں تو اسے ہر بار آپ کی ناقدری کرتے ہیں، تو ان کی سطح پہ آ کے تحفہ دے دیں، کیونکہ تحفہ دینے کا مقصد محبت بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر تحفہ ہی محبت گھٹانے کا سبب بن رہا ہے تو کوئی تبدیلی کرے۔ میاں کو بھی بتائیے کہ ان کی فلاں بات سے آپ کو الجھن ہوتی ہے۔ خاموشی سے اٹھتے رہنے کے بجائے اپنی بات کہہ دیجیے۔ دیکھیے، بنا بتائے بس اللہ ہی کی ذات ہے جس کو سب پتہ ہو۔ انسانوں کو منہ سے بول کر بتانا پڑتا ہے، یہ طریقہ بہت غلط ہے، اور خواتین میں تو عام ہے کہ دل ہی دل میں کوٹتی جائیں گی، دل میں بدگمانیاں پیدا کر کے بات الجھا دیں گی، 6 اور بندوں سے کہہ کلا کے دل ہلکا کرنے کی کوشش میں لگی رہیں گی، لیکن اس متعلقہ بندے کو ہوا تک نہیں لگنے دیں گی۔ بولیے جو مسئلہ ہے۔ بعض اوقات کوئی بات آپ کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انہیں بتائیے کہ مجھے فلاں بات اس طرح محسوس ہوئی اور اس پر میری دل شکنی بھی ہوئی۔ سامنے والا بندہ یا تو اپنی وجہ آپ کو بتائے گا جو آپ کو پتہ نہ تھی، یا شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے احتیاط کرے گا۔ دونوں صورتوں میں رشتہ بہتر ہو جائے گا، اور جو کہنا ہے سیدھا اور واضح الفاظ میں کہیے۔ سوشل میڈیا پر محبن قسم کے پیغامات دینا بہت ہی بچگانہ رویہ ہے۔ توقعات کم اور حقیقت پسندانہ رکھیے۔ زندگی بہت مصروف ہے، ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ ایسے میں یہ توقع نہ کرے کہ کوئی صبح شام آپ کو میسج کرے، سالگرہ یاد رکھے۔ کوئی یاد کر لے تو دل سے شکر گزار ہوں، نہ کرے تو مطمئن رہیں اور دل میں رنجش نہ پالیں۔ خود سے باتیں فرض نہ کیا کریں۔ ممکن ہے کوئی بیمار ہو، امتحانوں میں مصروف ہو، ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہو، اور بات ایسی ہو کہ آپ سے کہہ نہ سکتا ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اب اس کے بعد بھی کسی کے ساتھ رنجش بڑھتی جا رہی ہے، دل مسلسل بوجھل ہے، روح تکلیف میں ہے، اس کی کوئی خاص بات دل سے نکلتی نہیں، تو دیکھیے کیا اس انسان کے ساتھ نبھانا بہت ہی ضروری ہے؟ اگر تو رحم کا رشتہ ہے تو جھک جانا، پہل کر لینا ضروری ہے، وہ مشکل کام ہے۔ رحم کے رشتے توڑنے پر سخت وعید ہے، اس لیے احتیاط بھی اتنی ہی زیادہ۔ شوہر تو پھر شوہر ہے، اس سے بھی پہل کر لے جتنا ممکن ہو سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی رشتے کے لیے حدود مقرر کرنی چاہیے، ناقابل برداشت بات ان کے نوٹس میں لائیے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اس لیے کسی کو اجازت نہ دے کہ آپ کو استعمال کرے۔ جسم کی طرح روح بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے رویے سے آپ کی روح گھائل کرے۔ رشتے کے اعتبار سے ایک حد تک جھکیے، آگے بڑھیے، لیکن اگر پہل کرنا زیادہ مشکل ہے اور روح پر بوجھ دے رہا ہے تو راستہ الگ کر لیں۔ مشکل عمل ہے، لیکن بار بار ہرٹ ہونے سے بہتر ہے کہ راستہ الگ کر لیا جائے۔ کسی بھی تعلق میں بہرحال درگزر کرنا بہت ضروری ہے، ساتھ رہیے تب بھی، الگ ہو جائیں تب بھی۔ لا تعلقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینے کا بوجھ دل میں رکھے باقی زندگی گزارنی ہے۔ معاف کریں اور آگے بڑھیے، آپ کے مزاج کا کوئی بندہ آپ کو مل جائے گا، اور میرا تجربہ ہے کہ ڈھیروں کے بجائے ایک آدھ جگری یار ہی کافی ہے۔